السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا سبق ہے حدیث نمبر 57۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، جامع سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 3386 ہے۔ تو اب اس حدیث میں اللہ کے نبی کی جو بات ہے، جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، وہ بہت ہی اہم روایت ہے۔ اب اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے کہ کل شراب اسکر فہو حرام، ہر نشہ لانے والی چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ اب یہ روایت ہے۔ اب یہاں پر بنیادی اصول ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں کچھ چیزوں کو حلال کر دیا ہے اور کچھ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ان الحلال بین و ان الحرام بین وما بینہما مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، جو ان کے مابین ہے، یعنی کہ جو ان کے درمیان کوئی چیز آتی ہے یہاں، وہ مشتبہات ہیں اور مشتبہات سے بچنا چاہیے۔ اب جب حلال کی بات آتی ہے تو قرآن نے اور سنت نے بہت سی چیزوں کو، یہ دوسری بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں حلال حرام واضح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حلال ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی نام ذکر کر دیے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، اور کچھ کے بارے میں اصول بیان کر دیا کہ وہ پاکیزہ ہو، طیب ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب آتی ہے حرام کی بات۔ اسی طرح اسلام نے، شریعت نے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا ہے اور ان کے ناموں کے ساتھ ان کو بیان کر دیا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ کام کرنا حرام ہے، یہ کھانا حرام ہے، یہ پینا حرام ہے۔ اور کچھ حرام کے متعلق اسلام نے امور دے دی، جیسے کہ کل مضار التحریم، کہ ہر نقصان پہنچانے والی چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ اب یہ قاعدہ فقہیہ ہے، ویسے فقہ کا ایک قاعدہ ہے۔ اس طرح کل منافع المباح، الاباحہ کے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ ہر نفع آور چیز جو ہے، یعنی کہ جو اس کے اندر نفع حاصل ہو وہ مباح ہے۔ یہ قاعدہ ہے۔ خیر، کہ اسلام نے جو حرام ہے ان کو بیان کر دیا اور کچھ کے متعلق امور دے دیے۔ اب جو حرام کی اسلام نے، اس کے اندر ایک شراب بھی ہے۔ شراب کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے مشروب، پینے والی کوئی چیز۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کل شراب اسکرا، ہر نشہ لانے والی چیز، یعنی کہ کل شراب اسکرا، ہر پینے والی چیز جس کے اندر نشہ ہوگا وہ حرام ہوگی۔ اب شراب جو ہے یہ تو اصل چیز ہے۔ اصل سے مراد یہ ہے کہ اس کو اسلام نے بیان کر دیا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے حرام ہے۔ اب نشے کے متعلق ہمیں کتاب و سنت میں واضح طور پر حکم موجود ہے کہ یہ حرام ہے، اگر کوئی پیتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ لیکن جب آج کے دور میں جیسے کہ جدید چیزیں آ گئی ہیں، لاسٹ ویک ایک خاتون ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ سر، یہ جو آج کل نوجوان نسل شیشہ پیتی ہے اور بڑی ماڈرنائز طریقے سے اس کو ماڈرن کیا جا رہا ہے، ایک ماڈرن تھاٹ کے صورت میں، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے، کیا یہ بھی نشے میں ہے وغیرہ، اور بھی اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ یعنی کہ جدید دور میں بہت سی چیزیں ایسی آ گئیں جن کا صریحاً کتاب و سنت کے اندر ذکر موجود نہیں ہے، لیکن اسلام نے جو ہمیں پرنسپل، جو اصول دیے ہیں، ان اصولوں کو ان جدید اشیاء کے اوپر اپلائی کریں گے تو ان کا حکم بھی معلوم ہو جائے گا۔ اب شیشہ ہے، افیون ہے، یا اور جو دیگر چیزیں ہیں، اب ان کا ذکر کتاب و سنت میں تو نہیں ہے، البتہ اللہ کے نبی نے جو اصول دیا ہے کہ کل شراب اسکرا، ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اب اگر ان اشیاء کے اندر بھی نشہ موجود ہوگا
تو وہ حرام ہو جائیں گی، کیونکہ اصول ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو جب ہم اس اصول کو ان اشیاء کے اوپر اپلائی کریں گے تو ہمیں علت معلوم ہو جائے گی کہ یہ علت ہے جو ان اشیاء کے اندر ہے، اور یہی علت شراب کے اندر ہے جس کی وجہ سے اسلام نے شراب کو حرام کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سر شراب کے اندر جو نشہ تو یقیناً کافی زیادہ ہوتا ہے، اور عقل بھی زائل ہو جاتی ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو اس لیے اس کی حد بھی جو ہے وہ 80 کوڑے مقرر کی گئی ہے۔ لیکن جو کہ عام جو سگریٹ ہے یا دیگر چیزیں ہیں، شیشہ ہے، ان کے اندر سر وہ نشہ نہیں ہے، تو کیا پھر ہم اس کے اوپر اس کو حرام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ دوسرا سوال، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جواب اللہ کے نبی کی دوسری حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر نشہ دلانے والی چیز حرام ہے، الا کہ اس کی مقدار قلیل ہو یا کثیر ہو، زیادہ ہو یا کم ہو۔ تو مقدار کا یہ جو اصول اللہ کے نبی نے دیا ہے، یہ تمام چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر سگریٹ ہے تو اس کے اندر کم ہوتا ہے، نشہ ہوتا یقیناً ہے، اور اس طرح دیگر شیشہ ہے اس کے اندر بھی ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے ہمیں پہلا اصول یہ تھا کہ ہر نشہ اور چیز حرام ہے، دوسرا اصول یہ دیا کہ مقدار کم ہو یا زیادہ ہو۔ تو یہ نہیں ہے کہ زیادہ ہوگی تو چیز حرام ہوگی، کم ہوگی تو حرام نہیں ہوگی، دونوں چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ تو تھوڑی سے تھوڑی مقدار بھی ہوگی، ذرہ برابر بھی اگر کسی میں نشہ ہوگا تو اس کو پینا اور کھانا جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ باقی جو چیزیں حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، فلاں حرام ہے، فلاں کچلی والے جانور جو ہے حرام ہے، پنجے والے جانور حرام ہے، وہ چیزیں اور ہیں۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے نشے دلانے والی۔ اب ان اشیاء کے اندر نشہ نہیں ہے، ان کے اندر اور علت ہے حرمت کی، لیکن یہاں بات جو ہمارے سبق میں ہے یہ نشے کے متعلق ہے۔ تو آج جو منشیات ہمارے پاکستان میں جس کی ریشو ہے بہت زیادہ ہے، اور خطرناک حد تک تجاوز کر چکی ہے نوجوانوں کے اندر منشیات، اور بالخصوص ٹارگٹ ہے ان لوگوں کا یونیورسٹیز اور کالجز، اور یونیورسٹیز اور کالجز سے منشیات جو ہیں ان کے ہاسٹلوں سے ملتی ہے۔ یونیورسٹی کی لڑکیوں کو جو ہے وہ اس طرف لگایا جا رہا ہے، اور نوجوان نسل تباہی کی طرف ہے۔ مطلب اس طرح کی چیزوں کو بڑا ماڈرن سمجھ کر وہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں آج اپنے بچوں کے اوپر نگرانی کرنا ہوگی، ان کو ان کے خطرناک اور نقصانات سے، نتائج سے آگاہ کرنا چاہیے اپنی اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، تاکہ وہ اپنی صحت برباد نہ کریں۔ اس سے صحت برباد ہوتی ہے، سکون برباد ہوتا ہے، اولاد کے اندر وہ آداب نہیں رہتے، بدتمیزی کا عنصر جو ہے وہ غالب آتا ہے، اور لڑائی جھگڑے اور پھر اس طرح کی نوبت قتل و غارت پہ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے یہی وجوہات ہیں جو نوجوانوں کے اندر بڑی تیزی سے جو ہے وہ رائج ہوتی جا رہی ہیں، وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، اور یہ لیول جو ہے وہ کالج سے سٹارٹ ہوتا ہے، پھر یونیورسٹیز تک یہ معاملہ جاتا ہے، اور پھر یہ آفیسز تک بھی جاتا ہے۔ تو معاملہ ہمیں نیچے سے کنٹرول کرنے کی، اور نیچے سے مراد میری گھر ہے، گھر سے ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا۔ تو یقیناً اگر باپ یہ سگریٹ نوشی کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی عنصر اولاد میں کہیں نہ کہیں نکل آتا ہے، چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ صریحاً ہو۔ تو ہمیں اس چیز کی طرف غور کرنا ہوگا تاکہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کی اس نافرمانی کے زمرے میں نہ آئیں، اور اللہ کی اس نافرمانی کے زمرے میں نہ آئیں۔ تو ہمیں یہ تربیت اور ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ اس کے اندر وہ تمام چیزیں آ جائیں گی جو نشے کے اندر، جس کے اندر معمولی سا نشہ بھی ہوگا وہ حرام ہوگی، اور اس سے مومن کو اجتناب کرنا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔